بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے بیان میں عقائد متلقہ نبوت بہار شریعت حصہ اول سے پیش کر رہے ہیں، اور کل کے سبق میں ہم نے 20 عقیدے پڑھ لیے تھے، اور آج کے سبق کے اندر 21واں عقیدہ پیش کریں گے۔ عقیدہ نمبر 21 فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اپنے غیوب پر، غیب کی خبروں پر اطلاع دی ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو، اپنے پیارے انبیاء کو غیب کی خبروں سے مطلع کیا ہے، اور یہ قرآن پاک کی بے شمار آیات بینات سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک سے صراحتاً ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو غیب کی خبروں پر اطلاع دی ہے۔ ایک آیت نہیں، تقریباً ہم نے 52 آیتیں جمع کی ہیں جو واضح طور پر اعلان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو غیب کی خبروں پر مطلع کیا ہے۔ مثلاً سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی پر غیب کا اظہار نہیں کرتا مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے، یعنی رسولوں میں سے جسے اللہ تعالیٰ چن لے علم غیب کی خبروں پر اس کو مطلع فرماتا ہے۔ اور سورہ آل عمران کے اندر ہی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ ہر کسی کو غیب پر اطلاع دے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی اطلاع کے سلسلہ میں جسے چاہے اپنے پیارے رسولوں میں سے اسے چن لیتا ہے اور غیب کی خبروں پر اس کو اطلاع دیتا ہے۔ اور سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، غیب ہر کسی پر ظاہر نہیں فرماتا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس پر راضی ہو جائے۔ اور سورہ نساء کے اندر واضح طور پر اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے پیارے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، ما عموم پر دال ہے، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے اس تمام پر آپ کو اطلاع دی ہے۔ اور اما پارا سورہ تکویر کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی اطلاع دینے کے سلسلہ میں بخیل نہیں ہے، غیب کی خبریں دینے میں بخیل نہیں ہے کہ وہ غیب کی خبریں دینے میں بخل کریں۔ فرمایا کھل کھل کے میرا حبیب غیب کی خبروں کی لوگوں کو اطلاع دیتا ہے، تو اطلاع تبھی دیتے ہیں نا پہلے علم موجود ہے۔ تو یہ ساری کی ساری آیات بینات واضح اعلان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں کو غیب کی خبروں پر مطلع فرمایا ہے۔ لیکن وہابیہ ان تمام آیات بینات کا کھلا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے پاس علم غیب ہے ہی نہیں، اور پھر چند آیات بینات کو لے کر ان کا غلط مفہوم لوگوں کے اندر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ان آیات بینات کے اندر ہے کہ غیب کا علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ مثلا سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 یعنی آخری آیت پیش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ کہتے ہیں دیکھو یہ علوم خمسہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے،
ان کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، بارش کے نزول کا علم، کسی کے پیٹ میں کیا ہے اور کل کیا ہوگا اور کس نے کس جگہ پہ مرنا ہے، یہ 5 علم ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، غیب ہے یہ، ان 5 چیزوں کا علمی غیب ہے، تو ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس ہے ہی نہیں، تو لہذا نبیوں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ حالانکہ اس آیہ مبارکہ کو بھی سامنے رکھا جائے، اس آیہ مبارکہ نے 5 چیزوں کی بظاہر نفی فرمائی ہے کہ ان چیزوں کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کل کیا ہوگا کسی کے پاس علم نہیں ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے دن فرما رہے تھے کل فلاں کافر اس جگہ پہ مرے گا، کل کی خبر دے رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے کل کی خبریں دی ہیں کہ یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، قیامت کے قریب یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، یہ تو کل نہیں پتہ نہیں کتنے بعد کے زمانے کی خبریں دے رہے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ کل کے بارے میں کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ کہو قرآن میں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن سے تم نے سمجھا یہ ہے، وگرنہ قرآن کیا کہتا ہے میں بھی ظاہر کرتا ہوں۔ تم کہتے ہو کہ کسی کے متعلق کسی کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کہاں مرے گا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بدر کے دن خبر دی ہے کہ فلاں کافر یہاں مرے گا، اور کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کسی کے پیٹ کے اندر کیا ہے، حالانکہ یہ خود وہابیہ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، خود ان کی اولادیں ڈاکٹر بنتی ہیں، سکولوں کے اندر کہتے ہیں اسی وجہ سے پڑھ رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنیں گے، ڈاکٹر بن کے کیا کریں گے، انٹر ساؤنڈ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ او بھائی انٹر ساؤنڈ تمہارے نزدیک تو ہے ہی شرک، تو کیا یہ سارے کے سارے سکول و کالج شرک کے اڈے تیار ہو رہے ہیں؟ یہ سارے کے سارے انٹر ساؤنڈ کریں گے اور انٹر ساؤنڈ کے اندر بتائیں گے کہ فلاں کے پیٹ کے اندر بچی ہے، بچہ ہے، زندہ ہے، مردہ ہے۔ بھائی یہ تو تمہارے مذہب کے اندر علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو کیا سارے کے سارے یہ ڈاکٹر اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گئے، اور یہ سارے کے سارے تم اللہ تعالیٰ کے شریک سکولوں کے اندر پیدا کر رہے ہو؟ بھائی اس آیہ کریمہ سے یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ یہ علم کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشیۃ اللمعات کے اندر اور ہمارے اسلاف نے اس آیہ کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، یہاں پر تدری ہے، اور تدری یہ درایت سے ہے، درایت کا معنی ہوتا ہے عقل سے جاننا، درایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقل سے جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان 5 چیزوں کو کوئی اپنی عقل کے ساتھ نہیں جان سکتا، کوئی بندہ اپنی عقل کے ساتھ نہیں جان سکتا قیامت کب آئے گی، کوئی اپنی عقل سے نہیں جان سکتا کہ بارش کب آئے گی، کوئی اپنے عقل سے نہیں جان سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ باقی اگر کوئی ظاہری اسباب کے ذریعے جان لے یا اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے جان لے، اس کی اس آیہ کریمہ میں نفی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی اس کے متعلق علامتیں تک بتائی ہیں، لیکن یہ اپنے عقل سے نہیں جانا، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان علوم غیب پر اطلاع دی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے بتایا، عقل سے نہیں۔ کون سا کافر کہاں مرے گا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کل کی خبر دی ہے اور اس کے مرنے کی جگہ کی خبر دی ہے، لیکن خود سے نہیں، اپنے عقل سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے۔ تو یہاں پر فقط ہے عقل سے کوئی نہیں جان سکتا، تدری درایت سے ہے، درایت کا معنی ہوتا ہے عقل سے جاننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اپنے عقل سے نہیں جان سکتا، مطلق نفی نہیں ہے کہ کوئی جان ہی نہیں سکتا اور کسی کے پاس یہ علم آ ہی نہیں سکتا۔ اگر آ ہی نہیں سکتا تو پھر یہ سارے کے سارے ڈاکٹر مشرک ہیں، ان کے پاس کیوں جاتے ہو، انٹر ساؤنڈ کراتے ہو کہ پیٹ کے اندر دیکھو جی بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے، انٹر ساؤنڈ کیوں کرا رہے ہوتے ہو؟ حالانکہ یہاں پر تو یہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، ریموں کے اندر کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم خاص ہے۔ جب تو پھر کیوں کراتے ہو انٹر ساؤنڈ؟
پھر کیا یہ سارے کے سارے جو ڈاکٹر بننے کے لیے سکولوں کالجوں کے اندر پڑھ رہے ہیں یہ شرک کے اڈے تیار ہو رہے ہیں، اور پھر ساری کی ساری اولاد کو تم مشرک بنا رہے ہو؟ یہاں پر اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ یہ علم کسی کے پاس آ نہیں سکتا، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی اپنے عقل سے نہیں جان سکتا، باقی اگر اللہ تعالیٰ کی عطا سے کوئی بندہ جان لے یا اسباب کے ذریعے جان لے اس کی نفی یہاں پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات بینات ہیں جن کے اندر علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ مثلا سورہ نمل کی آیت نمبر 65 کے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا اے حبیب پیارے اعلان فرما دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ غیب ہے اسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو کہتے ہیں دیکھو جی اس آیہ کریمہ نے واضح اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا زمین و آسمان کی غیب کی خبروں کے سلسلہ میں کوئی بھی آگاہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ علماء کرام نے ان تمام کی تمام آیات بینات کے سلسلہ میں کلام فرمایا ہے اور تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ آیات بینات واضح طور پر ارشاد فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے۔ کتنی آیات بینات ہیں، ہم نے یہ تقابل نہیں کرنا کہ ادھر آیتیں زیادہ ہیں ادھر آیتیں زیادہ ہیں، چاہے ایک آیت بھی ایک طرف ہو، ہم سارے کے سارے قرآن پاک پر عقیدہ اور ایمان رکھتے ہیں اور کسی آیت کو بھی نہیں جھٹلا سکتے۔ اب ادھر 52 کے لگ بھگ آیات بینات ہیں جو ہم نے اکٹھی کی ہیں جن کے اندر واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور یہ بھی آیات بینات ہیں جن کے اندر ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ علماء کرام نے اپنے طور پر جوابات پیش کیے ہیں اور ان آیات بینات کی تشریح و توضیح فرمائی ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ہمارے سبق کے اندر وہ تلامذہ بھی موجود ہیں جو علم منطق کو جانتے ہیں، یعنی درسیات پڑھ رہے ہیں، تو اس حوالہ سے میں ان طلباء کو مد نظر رکھ کر ایک بہت ہی عمدہ جواب عرض کرنے والا ہوں۔ بہت ہی عمدہ جواب ہے یہ، خاص ان طلباء کے لیے جو درسیات پڑھ رہے ہیں۔ قضیہ کی ہے 4 قسمیں۔ ایک ہوتا ہے موجبہ کلیہ، یعنی ہر چیز کو ثابت کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں موجبہ کلیہ، یعنی ثابت کرنے کو ایجاب کہتے ہیں اور نفی کرنے کو سلب کہتے ہیں۔ اور اگر ہر چیز کو ثابت کیا جائے تو اس قضیہ کو، اس جملہ کو موجبہ کلیہ کہتے ہیں۔ اگر بعض چیزوں کو ثابت کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں موجبہ جزیہ، اور اگر ہر چیز کی نفی کی جائے تو اس کو کہتے ہیں سالبہ کلیہ، اور اگر ہر چیز کی نفی نہ کی جائے بلکہ بعض چیزوں کی نفی کی جائے تو اس کو کہتے ہیں سالبہ جزیہ۔ اب تناقض کب ہوتا ہے؟ تناقض کے لیے ضروری ہے کہ اگر ادھر کلیت ہے تو ادھر جزیت ہو۔ موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ ہوتی ہے اور سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے۔ یہ علم منطق جاننے والے طلباء جانتے ہیں۔ اب جتنی بھی آیات بینات یا جتنی بھی احادیث مبارکہ علم غیب کے سلسلہ میں آئی ہیں، جتنی بھی آیات علم غیب کو ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے پاس علم غیب ہے، وہ ساری کی ساری موجبہ جزیہ ہیں، اور جتنی بھی آیات بینات علم غیب کی نفی کرتی ہیں کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے سوا ہے ہی کسی کے پاس نہیں، جس طرح کہ فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اس طرح کی جتنی بھی آیات بینات ہیں وہ ساری کی ساری سالبہ کلیہ ہیں۔ سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے۔ اب جو آیات بینات علم غیب کو ثابت کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری موجبہ جزیہ، اور جو علم غیب کی نفی کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری سالبہ کلیہ، تو سالبہ کلیہ کی نقیض موجبہ جزیہ ہوتی ہے۔ تو اب اگر یہی معنی لیا جائے کہ کسی قسم کا علم غیب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہیں دیا اور نبیوں کے پاس علم غیب ہے ہی نہیں،
تو ان آیات کریمہ کا کیا بنے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے علم غیب عطا فرمایا ہے؟ یہ تو تناقض واقع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں تناقض ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہم ہیں کہ ابھی کچھ بات کریں اور کچھ دیر کے بعد کچھ بات کریں، ہمارے کلام آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ ضروریات دین سے ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا سکتا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں نہیں ٹکرا سکتا، ادھر تناقض واقع نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کہو گے کہ یہاں پر تو تناقض، تمہارے بقول تناقض واقع ہو رہا ہے کہ موجبہ جزیہ آیات کریمہ وہ علم غیب کو ثابت کر رہی ہیں، اور سالبہ کلیہ آیات کریمہ وہ علم غیب کی نفی کر رہی ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال پیش آئے، ہمارے مفسرین کرام نے، ہمارے علماء نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ بظاہر تناقض نظر آئے، حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے کلام میں تناقض ہو ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا ہی نہیں سکتا، تو بظاہر جب تمہیں تناقض نظر آئے تو یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ جو آیات کریمہ ثابت کرنے والی ہیں وہ اور چیز کو ثابت کر رہی ہیں، اور جو آیات کریمہ نفی فرما رہی ہیں وہ اور چیز کی نفی کر رہی ہیں۔ یعنی نفی والی آیات کا مقصود اور ہے، اور اس بات والی آیات کا مقصود اور ہے۔ نفی کرنے والی اور چیز کی نفی کر رہی ہیں، اور اس بات کرنے والی اور چیز کا اس بات کر رہی ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو آیات کریمہ نفی کر رہی ہیں کہ علم غیب کسی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ علم ذاتی کی بات کر رہی ہیں کہ علم غیب ذاتی کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری سالبہ کلیہ آیات ہیں، کلی طور پر نفی کی جا رہی ہے کہ علم غیب ذاتی کسی کے پاس ذرا برابر بھی نہیں ہے، اور جو آیات کریمہ علم غیب کو ثابت کر رہی ہیں وہ علم غیب عطائی کو ثابت کر رہی ہیں۔ یعنی نفی والی آیات ذاتی کے سلسلہ میں ہے، اور اس بات والی آیات کریمہ یہ ساری کی ساری عطائی کے سلسلہ میں ہے۔ تو جب ذاتی اور عطائی کا فرق ہو گیا تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرک لازم آ رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیات کریمہ ان آیات کریمہ کی نقیض ہیں، کیونکہ جو آیات کریمہ نفی کرنے والی ہیں وہ ساری کی ساری ذاتی کے سلسلہ میں ہیں، اور جو آیات کریمہ ثابت کرنے والی ہیں وہ ساری کی ساری عطائی کے سلسلہ میں ہیں۔ یہ بہت ہی خاص بات ہے، اگر طلباء اس کو یاد کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن ہر میدان کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو سرخروئی عطا فرمائے گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو علم غیب پر اطلاع دی ہے، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے، مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے اللہ تعالیٰ عز و جل کے دیے سے ہے، ان کے پاس جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہے، لہذا ان کا علم عطائی اور علم عطائی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ یعنی ان کے سلسلہ میں جو بھی علم غیب ثابت کیا جا رہا ہے کہ نبیوں کے پاس علم غیب ہے، یہ سارا کا سارا عطائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عطائی علم ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جتنے کا جتنا علم ہے وہ سارے کا سارا ذاتی ہے، اور نبیوں کے پاس جو بھی علم ہے یہ سارے کا سارا عطائی ہے۔ جب ذاتی اور عطائی کا اتنا بڑا فرق کر دیا تو لہذا یہ کہنا کہ یہ شرک لازم آئے گا، یہی چیز تم نے جو اللہ تعالیٰ کی صفت تھی تم نے نبیوں کے لیے ثابت کر دی ہے۔ پائی علم عطائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ہی نہیں، علم عطائی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم ذاتی ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ والی صفت نبیوں کے اندر ثابت نہیں کی، ہم نے عطائی علم غیب ثابت کیا ہے، اور یہ قرآن پاک سے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں علم عطائی اللہ عز و جل کے لیے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء کرام بلکہ سید الانبیاء سے مطلقاً علم غیب کی نفی کرتے ہیں وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کریم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں، کہ آیات نفی دیکھتے ہیں
وہ آیات کہ جن کے اندر علم غیب کی نفی کی گئی ہے، ان آیات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کو مان رہے ہیں، اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء کرام کو علم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے انکار کرتے ہیں، حالانکہ نفی و اثبات دونوں حق ہیں۔ آیات بینات کے اندر علم غیب کی نفی بھی ہے اور علم غیب کا اثبات بھی ہے۔ جن آیات کریمہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہ علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے، اور جن آیات کریمہ میں علم غیب کا اثبات ہے وہ سارا کا سارا علم عطائی کے سلسلہ میں۔ کہ نفی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص ہے، اثبات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء کی ہی شایان شان ہے۔ عطائی علم اللہ تعالیٰ کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ نبیوں کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ذاتی ہے اور نبیوں کی صفت علم عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے عطائی مانے گا تو پھر کافر، اور نبیوں کے لیے ذاتی مانے گا تو پھر کافر۔ تو فرماتے ہیں علم عطائی یہ نبیوں کی شایان شان ہے اور منافی الوہیت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے علم عطائی ثابت کرو گے تو یہ تو اس کی الوہیت کی منافی ہے، اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لیے مانا جائے تو خالق اور مخلوق کے مساوات لازم آئیں گی۔ اگر ذرہ ذرہ کا علم ثابت کریں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ برابری لازم آئے گی، باطل محض ہے۔ کہتے ہیں یہ تو بالکل باطل ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے لیے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی فقط ذروں کا علم رکھتا ہے، اور یہ نہ کہے گا مگر کافر، کیونکہ ذرات عالم متناہی ہیں، یہ گنے جا سکتے ہیں، یہ متناہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم متناہی نہیں ہے، غیر متناہی ہے۔ ہم نبیوں کے سلسلہ میں یہ کہہ رہے ہیں اور آیات نصوص کو مد نظر رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو ذرے ذرے کا علم دیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ ذرے ذرے کا علم تو فقط اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ تو مساوات لازم آ رہی ہے کہ اتنا ہی علم اللہ تعالیٰ کے پاس اور اتنا ہی علم تم نے نبیوں کے لیے ثابت کیا۔ بھائی اتنا کی بات تم کر رہے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کے پاس فقط اتنا ہی علم ہے کہ وہ فقط ذروں کو جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم متناہی نہیں ہے، غیر متناہی ہے، اور نبیوں کا علم متناہی ہے۔ اگر کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی علم کی کوئی حد ہے، حد مقرر کر دیتے ہو تو پھر جہالت لازم آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جہل لازم آئے گا کہ اس حد کے بعد جو کچھ ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا، اور یہ محال ہے کہ خدا جہل سے پاک ہے۔ نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحتاً ایمان و اسلام کے خلاف ہے۔ جب ذاتی اور عطائی کا فرق کر دیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس علم ذاتی ہے اور نبیوں کے پاس عطائی ہے، تو پھر کہنا کہ مساوات لازم آ رہے ہیں یہ تو اسلام اور ایمان کے بالکل ہی منافی ہے۔ کس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن و واجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں، کیونکہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب الوجود بھی موجود ہے، تو لہٰذا اس موجود ہونے میں دونوں برابر ہو گئے۔ جی بھائی واجب الوجود وہ ہوتا ہے جس کا وجود ذاتی ہو، اور ممکن وہ ہوتا ہے جس کا وجود اللہ تعالیٰ کے موجود کرنے سے ہو۔ تو کہتے ہیں اگر اسی طرح مساوات لازم آئے تو فرماتے ہیں ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود، اور وجود میں مساوی کہنا صریح کفر کھلا شرک ہے کہ وہ بھی موجود یہ بھی موجود، لہذا شرک لازم آ گیا۔ جی تو فرماتے ہیں انبیاء علیہم السلام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ فرماتے ہیں انبیاء کرام غیب کی خبر دینے کے لیے ہی آتے ہیں۔ جنت، دوزخ، حشر، نشر، عذاب، ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائے جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں، اور اسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب عطائی ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء۔ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے لیے نبیوں کو مبعوث کیا جاتا ہے اسی چیز کی انبیاء سے نفی کی جا رہی ہے۔ نبی کا معنی ہے نبا ینبو، نبان فہو نبی۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے۔ نبی غیب کی خبریں دینے کے لیے آتے ہیں، جو چیز مشاہدات میں ہے ایسی آوارہ چیزیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو نہیں مبعوث کرتا۔ مثلا میرے سامنے یہ پنکھا ہے، یہ دروازہ ہے،
اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی نہیں بھیجے گا کہ جو لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ پنکھا اور یہ دروازہ ہے، یہ تو ہر نظر رکھنے والا، عقل رکھنے والا بندہ جان لے گا۔ اللہ تعالیٰ جو اپنے پیارے نبیوں کو مبعوث فرماتا ہے وہ آتے ہی غیب کی خبریں دینے کے لیے ہے کہ جہاں تک عقل نہیں جاتی، جہاں تک تمہارے حواس خمسہ نہیں جاتے، وہ چیزیں تم نہیں جان سکتے۔ میں نے اپنے پیارے نبیوں کو ان چیزوں کی خبریں دی ہیں، لہذا یہ تمہیں بتانے آ رہے ہیں۔ نبی آتے ہی غیب کی خبریں دینے کے لیے۔ اگر نبیوں کے پاس علم غیب ہے ہی نہیں تو پھر تو سارا کا ساری آیات بینات کا انکار ہوگا کہ نبیوں نے جنت کی خبر دی ہے۔ جنت کیا غیب نہیں ہے؟ دوزخ کیا غیب نہیں ہے؟ حشر نشر کیا غیب نہیں ہے؟ غیب کی تعریف کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے طلباء یہ تعریف خاص طور پر یاد کر لیں۔ عام طور پر جب ہم غیب کے سلسلہ میں بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہار گم ہو گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکا تھا تو لہذا غیب نہیں ہے، فلاں ہوا تھا تو لہذا غیب نہیں ہے۔ غیب ہوتا کیا ہے؟ جو چیز عقل اور حواس خمسہ میں نہ آئے وہ غیب ہے۔ جو چیز عقل اور حواس خمسہ میں نہ آئے وہ غیب ہے۔ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، کراچی میرے لیے غیب نہیں ہے، کیوں؟ وہ عقل میں آ سکتی ہے اور حواس خمسہ میں آ سکتی ہے کہ ابھی تو میرے نظروں کے سامنے نہیں ہے، لیکن میں کراچی چلا جاؤں تو نظر کے ذریعے، مشاہدے کے ذریعے میں اس کو جان سکتا ہوں۔ غیب وہ چیز نہیں ہوتی جو عقل کے اندر آ سکے، غیب وہ چیز نہیں ہوتی جس کا ادراک حواس کے ذریعے ہو سکے، غیب وہ چیز ہوتی ہے جس کا ادراک عقل کے ذریعے بھی نہ ہو سکے اور حواس خمسہ کے ذریعے بھی نہ ہو سکے۔ آج جتنے بھی یہ دیابنا وہابیہ ہیں آیات بینات کے سلسلہ میں اپنے ڈگوسلے چھوڑتے ہیں، حالانکہ یؤمنون بالغیب پہلا پارہ سورہ بقرہ کی یہ آیت یؤمنون بالغیب، اس آیت کی تشریح اشرف علی تھانوی کی دیکھ لیں اور سعودیہ سے جو مفت تفسیریں تقسیم ہوتی ہیں ان کے اندر دیکھ لیں کہ غیب کی تفسیر انہوں نے کیا کی ہے۔ کہتے ہیں غیب وہ چیز ہوتی ہے جو عقل اور حواس خمسہ میں نہ آ سکے۔ یہاں پر میں بیٹھا ہوں، مکہ مدینہ میرے لیے غیب نہیں ہے کیونکہ وہ عقل میں بھی آ سکتا ہے اور حواس کے ذریعے بھی اس کا ادراک ہو سکتا ہے کہ ابھی تو میں اس کو دیکھ نہیں رہا لیکن وہاں پر جا کر میں اس کو دیکھ کر اس کا ادراک کر سکتا ہوں، لہذا وہ غیب نہیں ہے۔ غیب وہ چیز ہوتی ہے جس کا ادراک عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ہو ہی نہ سکے، دیکھ کر اس کا ادراک نہ کر سکے، سن کر ادراک نہ کر سکے، سونگ کر، چھو کر، جس کا ادراک حواس خمسہ سے بھی نہ ہو سکے، عقل سے بھی نہ ہو سکے، وہ غیب ہے۔ اور جنت اور دوزخ، حشر نشر، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ادراک عقل سے بھی نہیں ہو سکتا، حواس خمسہ سے بھی نہیں ہو سکتا، لہذا یہ ساری کی ساری چیزیں غیب ہیں اور نبی سارے کے سارے ان چیزوں کی خبریں دینے آئے ہیں۔ تو جب اپنے پاس خبر نہیں ہے تو خبر دیتے کیسے ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ علم غیب نبیوں کے پاس ہے ہی نہیں تو پھر جنت کو کیسے مانے گا، دوزخ کو کیسے مانے گا؟ کیونکہ یہ عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے، حواس خمسہ کے ذریعے اس کو پہچانا ہی نہیں جا سکتا۔ بھائی جنت تمہیں کیا پتا ہے جنت کدھر ہے؟ نبی نے بتایا۔ بھائی ان کے پاس تو غیب کی خبر ہے ہی نہیں، ان کے پاس تو علم غیب ہے ہی نہیں، انہوں نے کیسے بتا دیا؟ کہیں گے نہیں جی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ اور پھر ڈنگوسلے کیوں مارتے ہو؟ امت مسلمہ کے دلوں سے انبیاء کی قدر و قیمت ختم کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ علم غیب ذاتی اللہ تعالیٰ کا خاص ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم عطائی اپنے پیارے نبیوں کو عطا فرمایا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اس کا انکار کرتا ہے، نہ فقط 20 آیات کریمہ کا کھلا انکار بلکہ دوزخ کا انکار، جنت کا انکار، حشر کا انکار، نشر کا انکار، عذاب کا انکار، ثواب کا انکار، یوم آخرت، ہر چیز کا انکار ہو جائے گا۔ فقط ان آیات بینات کا ہی انکار نہیں بلکہ سارے کا سارا دین ہی ہاتھ سے نکل جائے گا اگر یہ کہا جائے کہ نبیوں کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ اگر دین کو رکھنا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب موجود ہے۔